یہ جذباتی منظر طویل لمحوں کا متقاضی تھا۔ ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل دھڑک دھڑک کر پسلیوں کا پنجرہ توڑنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دلوں کی دھڑکنیں معمول پر آئیں، آنکھوں کے سوتے خشک ہوئی اور وہ سب منکس چٹائی پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ صفورہ کا سر باغا مائی کی گود میں تھا اور بالی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس دوران جابر تبروک بھی آ گیا تھا، جس نے ان سب کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ شہتاج، میں تمہاری ہی نہیں جابر تبروک کی بھی شکر گزار ہوں، باغا مائی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ ہم دونوں نے میری بیٹی کو امانت کی طرح رکھا اور اس کی حفاظت بھی کی، مگر کاش تم نے مجھے بتا دیا ہوتا۔ میں نے یہ 2 سال جس طرح گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ باغا مائی، ہم اگر بتا دیتے تو مسائل بڑھ جاتے۔ سارنگ اپنے نقاب پوش وحشیوں کے ساتھ ہمارے قبیلے پر بھی حملہ آور ہو جاتا۔ ہم اس کے مقابلے میں کمزور نہیں تھے، مگر نادیدہ دشمن اکثر بھاری پڑتا ہے۔ شہتاج نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا شہتاج، مالک نے کہا۔ آج کے بعد ہمارے بیچ کوئی ناراضی اور رنجش نہیں رہی، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ بخشل اور داری کو سارنگ کے آدمی نے پکڑ لیا ہے، ہمیں دن نکلتے ہی کالے جنگل میں گھس جانا چاہیے، کالکا نے کہا۔ ہم ایسا ہی کریں گے، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کا وقت آ گیا ہے، سارا نے ایک جوش سے کہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، صفورہ نے کہا۔ تم نہیں جاؤ گی تو اور کون جائے گا؟ بالی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں آج اتنی خوش ہوں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بالی، ابھی تو شروعات ہے، تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے، سارا نے کہا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا، اب اسے بھی بتا ہی دو، صفورہ نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے شہروز کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مہم پر روانہ ہوں یہ معاملہ بھی نمٹا دیتے ہیں۔ مگر اب کیا کچھ اور بھی ہے؟ بالی نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ہے، اس نے کہا اور اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ تم تیار ہو بالی؟ صفورہ مستفسر ہوئی۔ ہاں، اس نے کہا۔ تو پھر اپنی آنکھیں بند کرو اور تب تک نہ کھولنا جب تک کہا نہ جائے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک بار پھر سے خیمے کے دروازے کا پردہ متحرک ہوا۔ آج یہ پردہ اسرار ثابت ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے شہروز کے ساتھ وکی اندر داخل ہو گیا۔ محبت کی اس کہانی کے پس منظر سے کالکا، مالک اور شہتاج قطعی لا علم تھے۔ البتہ باغا مائی اور اتاؤ کو کافی حد تک معلوم تھا، تاہم وہ بھی اس منظر کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی وکی کی نظریں اپنے سامنے چٹائی پر بیٹھی رابعہ کمال پر جا ٹھہریں۔ یہ شدید حیرت کا غیر متوقع حملہ تھا، چنانچہ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور ایک جھٹکے سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے شہروز کا ہاتھ تھام لیا تھا، وہ پلکیں جھپکانا اور سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ صدیوں پر محیط کئی لمحوں بعد اس کے لب متحرک ہوئے۔ رابعہ! اس کی آواز نہیں، درد کا ایک نشتر تھا جس نے رابعہ کے سینے میں پھڑپھڑاتے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے یوں تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولیں جیسے کسی نے لوہے کی دیکھتی ہوئی سلاخ اس کے پہلو میں اتار دی ہو۔ رابعہ، تم؟ وکی نے دوبارہ کہا اور وہ چیخ نما آواز میں وکی وکی پکارتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ یہ بھی ایک دل گداؤ اور دل سوز منظر تھا۔ ایک مرتبہ پھر آنکھیں اشکبار اور دل دھڑکنے لگے تھے۔ وکی ابھی بے یقینی میں مبتلا تھا، جبکہ رابعہ اس کی باہوں میں کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ اسے ایک ماں کی طرح بیچ رہی تھی جو کسی میلے بھیڑیا ہجوم میں گم ہو جائے اور کئی سالوں بعد مل جائے۔ مگر یہ صورتحال اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین تھی۔ گمشدہ لوگ مل جاتے ہیں کئی سالوں بعد، قیدی بھی رہا ہو کر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، مگر جو مر جاتے ہیں ان کے دوبارہ ملنے کا، لوٹ آنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جسے کئی سال پہلے مردہ قرار دے دیا گیا ہو اچانک سامنے آ جائے تو جو کیفیت ہوتی ہے، بالکل ایسی ہی کیفیت سے وکی بھی دوچار تھا۔ وہ رابعہ کے بالوں، ہاتھوں اور اعصاب کو بار بار چھو کر اپنی تشویش و بے چینی کو دور کر رہا تھا۔ رابعہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز فرط جذبات و بے یقینی سے لرز رہی تھی۔ صرف آواز ہی نہیں، اس کے جسم پر بھی لرزہ طاری تھا۔ وکی، یہ میں ہی ہوں، تمہاری رابعہ، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تمہیں کئی مہینوں سے جنگلوں، بیابانوں اور قبیلوں میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ سارا، صفورہ اور دوسرے سب لوگ پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت و جامد کھڑے تھے۔ ایک ہی واقعہ دوسری مرتبہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ صفورہ کے زندہ مل جانے کی خوشی سنبھال نہیں پا رہے تھے
اور اب رابعہ کا مال کے کا عدم سے وجود میں آ جانا کسی معجزہ انہونی سے کم نہیں تھا۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ نظر آتا ہے، سارہ نے سکوت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی قدرتوں سے حضرت انسان کو اپنی ہر جگہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آج سے پہلے میں اس حقیقت کو نہیں مانتی تھی، باغا مائی نے کہا، مگر بے شک وہ ہر جگہ موجود ہے، بے شک۔ اس کی آنکھوں میں نمی دار آئی تھی۔ بے شک یہی وہ سورج ہے جس کی روشنی وہ شہروں، جنگلوں اور ڈبوں پر بلا تفریق پھیلاتا ہے۔ شہتاج آگے بڑھتے ہوئے یہ بولا، یہی مثال اس کی رحمت ہے جو بلا تفریق سب کے لیے ہے اور بے حساب ہے۔ اس نے وکی کو پکڑ کر آہستگی سے جھنجھوڑا اور وہ بے یقینی کے اثار سے نکل آیا۔ صفورہ نے رابعہ کو گلے سے لگا لیا تھا اور اب وہ دونوں رو رہی تھیں، دم بدم بحر جذبات کی طغیانی معمول پر آنے لگی تھی۔ وہ لوگ دوبارہ چٹائی پر براہ جمان ہو چکے تھے۔ وکی نے رابعہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ مبادا وہ کہیں پھر سے نہ کھو جائے۔ آہستہ آہستہ رابعہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس دوران سب کی پلکیں بھیگتی اور آنکھیں چلکتی رہیں۔ شام کے سائے شب کے گور اندھیرے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کیروسین کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ رابعہ اور وکی ٹکٹکی باندھ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے کرب و اذیت کے سائے رخت سفر باندھ کر روانگی پر کمر بستہ تھے۔ اسی لمحے شہتاج کے آدمی کھانے کے بڑے بڑے تھال لیے خیمے میں داخل ہوئے۔ اشتہا انگیز خوشبوؤں نے سب کی بھوک کو جگا دیا تھا، مگر خوشی کے اس بے پایا احساس کے آگے بھوک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی جو انہیں صفورہ اور رابعہ کو زندہ پا کر ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد داری اور نقاب پوشوں کا سر کچلنے کے لیے لاہ عمل ترتیب دیکھ کر وہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ آنے والی صبح میں وہ دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹنے والے تھے۔ اذان فجر کے فوراً بعد وہ اپنے لاؤ لشکر اور اسلحے کے ساتھ نکل پڑے تھے۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے 3 گروپس بنائے تھے۔ پہلے گروپ میں صفورہ، رابعہ اور شہتاج سردار اور 10 مسلح سپاہی تھے۔ دوسرے میں سارہ، شہروز، مالک اور 5 مسلح سپاہی، جبکہ تیسرے گروپ کو وکی لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کالکا اور 4 سپاہی تھے۔ پہلا حملہ پہلا گروپ کرے گا کیونکہ صفورہ اور بالی کالے جنگل میں کئی بار جا چکی ہیں، سارہ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ شہتاج سردار بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا جانی نقصان نہ ہو، شہتاج بولا۔ جانی نقصان کا خدشہ ذہن میں رکھو، ہم وہاں بارات لے کر نہیں جا رہے، باغا مائی نے کہا، نقاب پوشوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان لوگوں کی موجودہ تعداد کسی کے علم میں نہیں ہے، مالک نے کہا۔ دوسرا حملہ میں، شہروز اور مالک دوسری جانب سے کریں گے۔ ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے جس میں 2 مار رائفلیں بھی ہیں، سارہ نے کہا، مگر ہم اندھا دھند فائرنگ نہیں کریں گے، وہاں بچے اور یرغمال عورتیں بھی ہیں، وکی نے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اندھا دھند فائرنگ کریں گے، ایسے ہتھیار انتہائی ضرورت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو بخیر و عافیت نکالنا ہے، مارنا نہیں، رابعہ بولی۔ وکی اب بھی اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ تیسرا گروپ، وکی کہا، یہ سب سے آخر میں اس وقت حرکت میں آئے گا جب خدا نخواستہ کھیل ہمارے ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا ہوگا، سارہ نے کہا۔ یہ لاہ عمل ہم نے اپنے طور پر ترتیب دیا ہے، صفورہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے حالات کوئی دوسرا رخ اختیار کر لیں، ایسی صورت میں سب کچھ لاہ عمل کے مطابق نہیں ہوتا۔ گڈ، یہ اہم نکتہ ہے، شہروز نے کہا۔ میں چند سپاہیوں کے ساتھ تم سے سب سے پہلے جاؤں گا، عطاؤ نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ ہم جنگل میں پھیلے ہوئے نقاب پوشوں کے جاسوسوں کا خاتمہ کریں گے، صبح تک کافی سارے نقاب اور نقاب پوشوں جیسے لباس تیار ہو جائیں گے۔ بالکل، اور یہ کام صرف تم ہی سر انجام دے سکتے ہو، کالکا نے اس کی تاکید کی، جس سے شہتاج کے خیمے میں موجود سب لوگ متفق نظر آنے لگے تھے۔ آخر میں سب لوگ یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ ہمارے پاس یہی آخری موقع ہے، سارہ بولی۔ یہ وہ کام ہے جسے آج تک پولیس بھی سر انجام نہیں دے پائی۔ ٹھیک ہو گیا، شہروز نے کئی مہینوں بعد اپنا تکیہ کلام کہا اور سارہ اسے دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگی تھی۔ اب وہ کالے جنگل کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، جبکہ عطاؤ متعدد سپاہیوں کے ساتھ پہلے سے ہی جنگل میں موجود تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، سورج زمین کے سینے پر بکھرتی ہوئی روشنی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں صفورہ، بالی اور شہتاج سردار سب سے پہلے آگے تھے۔ یہ وہی منجوس کالا جنگل تھا جس میں وہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ اس سے اس کی بہت زیادہ تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ اسی جنگل میں تارا کی موت ہوئی تھی، اسی جنگل سے صفورہ سنیاس قبیلے میں پہنچی۔
اور 2 سال تک اپنے پیاروں سے دور رہی۔ ماضی کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ صفورہ، ہم یہاں ماضی کے تلخ نقوش و نشانات مٹانے آئے ہیں، رابعہ نے اس کی کیفیت بانٹتے ہوئے کہا۔ آج سے تم لوگوں کے لیے شہر کے راستے کھل جائیں گے۔ کالے جنگل کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو ویسے بھی سارا کے ساتھ جاؤں گی، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ ہائے، وہ خوش ہو گئی۔ صفورہ، یہ تو میں بھی چاہتی تھی۔ لڑکیوں، تمہیں باتوں کے لیے بہت وقت ملے گا، ابھی خاموش اور چوکس رہو، ہم جنگل کے حساس ترین پوائنٹ پر ہیں، شہتاج سردار نے آہستگی سے تنبیہ لہجے میں کہا، اور وہ خاموش ہو کر عقابی نگاہوں سے چاروں طرف میں دیکھنے لگی۔ دفتر ایک تناور درخت کی اوٹ سے ایک لمبا ترنگا نقاش پوش آدمی نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ اس کے پاس ایک خطرناک رائفل تھی جو اس نے اپنے کندھے میں لٹکا رکھی تھی، یقیناً یہ اس کے پرامن رہنے کی علامت تھی۔ وہ تینوں اسے دیکھتے ہی ٹک ٹک کر رک گئے، جبکہ ان کے ساتھ میں آنے والے 10 مسلح سپاہی بھی چوکس نظر آنے لگے تھے۔ وہ محتاط روی سے چلتا ہوا ان تینوں کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور اپنی سرخ آنکھوں سے صفورہ، رابعہ اور شہتاج کی جانب دیکھنے لگا۔ ان تینوں نے اپنی رائفلوں کا رخ اس کی سینے کی طرف کر رکھا تھا۔ اتاؤ، تمہیں مرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ صفورہ اسے فوراً پہچانتے ہوئے یہ بولی، اور وہ اپنے چہرے سے نقاب اتار کر دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ رابعہ نے کہا۔ ابھی کوئی تم پر گولی بھی چلا سکتا تھا۔ اتاؤ، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ شہتاج نے استفسار کیا۔ وہ جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم نے ابتدائی ناکوں پر موجود نقاب پوشوں کے 7 آدمی مار دیے ہیں۔ راستہ صاف ہے، میں یہی بتانے آیا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم یہیں رکو اور محتاط رہو، سارا اور وکی کو یہ بات بتانا ضروری ہے، رابعہ نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ آگے آگے چلتا ہوں تاکہ سجاول خبردار ہو کر گھات نہ لگا لے۔ میرے آدمی یہیں رکیں گے، وہ پیچھے سے آنے والوں کو حالات سے آگاہ کریں گے، اتاؤ نے کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، شہتاج نے متفق ہوتے ہوئے کہا، اور وہ اس کی میت میں آگے بڑھنے لگا۔ اگلا سفر خاموشی اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ کافی دیر تک جاری رہا۔ وہ دم بدم نقاب پوشوں کے مسکن کے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ اتاؤ اور اس کے کچھ آدمی نقاب پوشوں کے بیس میں ان سے آگے نکل گئے تھے، مگر یہ ایک وسیع و عریض جنگل تھا۔ قدم قدم پر بکھرے ہوئے تناور اور بلند و بالا درخت گویا انہیں تضحیک آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان کی حالت پر مسکرا رہے تھے۔ یہ کوئی کارپیٹ روڈ یا ہائی وے نہیں تھا جہاں صرف مخصوص چیک پوسٹوں پر ہی ناکہ بندی ہوتی ہے۔ یہاں کہیں سے کسی بھی وقت دشمن کا حملہ متوقع تھا۔ ان کے پاس جدید رائفلیں، پستول اور خنجر تک موجود تھے۔ یہ سب شہتاج کے اعلیٰ ذوق اور جدید اسلحے کے شوق کا نتیجہ تھا۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ماہر لڑاکا اور مضبوط دل گردے کا حامل ایک جی آدمی تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ سنیاس قبیلہ امن و شانتی اور درگزر کا حامی تھا۔ مذکورہ قبیلے نے ہی طب و حکمت اور جراحت کی بنیاد رکھی تھی، چنانچہ تمام قبائل ان سے بنا کر رکھتے تھے، کیونکہ یہی لوگ ان کے بیمار اور زخمیوں کا علاج کرتے تھے۔ کم و بیش نصف گھنٹے کے بعد وہ لوگ نقاب پوشوں کے قید خانوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہاں ایک اور مقام حیرت ان کا منتظر تھا۔ وہ سب پنجروں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہے، اتاؤ نے سرگوشی کی۔ یقیناً داری اور بخشل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پنجروں کے آس پاس گولیوں کے خول بھی بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، تاہم زمین پر قدموں کے نشانات زیادہ نہیں تھے، اور یہی بات ان لوگوں کو کھٹک رہی تھی۔ گولیاں مار کر تالے توڑے گئے ہیں، شہتاج اپنے گھوڑے سے اتر کر گولیوں کے خول اٹھاتے ہوئے بولا۔ اگر تالے گولیوں سے توڑے گئے ہیں تو یقیناً آواز پیدا ہوئی ہوگی، مگر سوال یہ ہے کہ نقاب پوشوں تک فائرنگ کی آوازیں کیوں نہیں پہنچی؟ رابعہ نے اظہار خیال کیا۔ یہ بات میں بھی سمجھ نہیں پا رہی، صفورہ نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، مگر میں سمجھ گیا ہوں۔ شہتاج گولی کے خول پر نظر ٹکائے ہوئے بولا۔ حملہ کسی قبائلی نے نہیں کیا، یقیناً یہ کسی تیسری پارٹی ہے، اور گولیاں پستولوں پر سائلنسر لگا کر چلائی گئی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ صفورہ مستفسر ہوئی۔ اسے گولی چلنے کی آواز نہیں آتی، بالی نے کہا، اور یقیناً ایسا ہی کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہی کیا گیا ہے تو یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، کسی بھی وقت وہ لوگ آ سکتے ہیں، صفورہ نے کہا اور گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ کچھ آگے جا کر اسے 2 نقاب پوشوں کی ادھری ہوئی کٹی پھٹی لاشیں نظر آئیں۔ جنگلی پرندے چیلیں اور گدھ مزے سے ضیافت اڑا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے یہاں پولیس نے کارروائی کی ہو، رابعہ نے امکان ظاہر کیا۔ پولیس اس طرف نہیں آتی، شہتاج نے کہا، ویسے بھی قدموں کے نشانات عام جوتوں کے ہیں نہ کہ بوٹوں کے، اور یہ کام صرف 2-3 آدمیوں کا ہے، اور سائلنسر، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ میرے اسلحے کے
ذخیرے میں بھی سیلنسر اور سنائپر گنز تک موجود ہے۔ تو تب بتانا تھا نا، ہم یہاں چوری چھپے حملہ آور نہیں ہوئے، جبکہ سنائپر گن ایک دو مخصوص آدمیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، شہتاج کہنے لگا، جبکہ ہمارے پاس 7mm اور AK-47 جیسی خطرناک رائفلیں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ نقاب پوشوں کے پاس بھی ہے، صفورہ نے کہا، لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں جان بچانے کی کوشش ہی جان لے لیتی ہے، اس نے نقاب پوشوں کی لاشوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس سے آگے نشیبی جگہ پر زیادہ سے زیادہ 2.5 یا 3 میل آگے نقاب پوشوں کے شیطانی راجدھانی ہے، صفورہ نے بتایا۔ تو پھر چلتے ہیں۔ رابعہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کا رخ نشیب کی جانب موڑ دیا۔ ایک اندازے کے مطابق مزید آدھے گھنٹے چلنے کے بعد دور سے انتہائی بلند و بالا اور گھنے درخت نظر آنے لگے۔ یہ جگہ نسبتاً نشیب میں تھی۔ دن کے 11-12 کا وقت ہوگا، دھوپ تیز اور راستے نہ ہموار اور ٹیڑھے میڑھے تھے۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ لمحہ موجود تک کوئی ذی نفس نظر نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ قبیلے کے آس پاس بھی کوئی پہرے دار نہیں تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، ایسی خاموشی کے پیچھے کئی طوفان چھپے ہوتے ہیں، رابعہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم آگ میں چھلانگ لگا چکے ہیں، صفورہ بولی۔ ان لوگوں نے پورے جنگل میں اپنے آدمی پھیلا رکھے ہیں، شہتاج بولا۔ میرا خیال ہے یہ اسی لیے بے فکر اور مطمئن ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کوئی یہاں تک آ سکتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پیچھے چھوڑ کر درختوں کی آڑ لیتے ہوئے محتاط روی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دم بدم تناور درختوں میں نو آباد قبیلہ گویا ان کے قریب ہوتا چلا آ رہا تھا۔ من قبیلے کی جانب سے انہیں ایک عورت اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری نظر آ رہی تھی۔ وہ جوں جوں قریب آتی جا رہی تھی، اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ عورت نہیں، ایک جوان سال اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا کھلا ڈلا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی لمبی اور سیاہ ناگن جیسی چوٹی اس کے پشت میوے رقص تھی۔ وہ سب درختوں کی آڑ میں دم سادے کھڑے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سپاہی ہدایت کے مطابق ان سے پیچھے گھات لگائے بیٹھے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ فی الوقت سب سے آگے صفورہ، شہتاج اور رابعہ تھے۔ عجیب سا گیت گنگناتی ہوئی وہ لڑکی تھوڑی دیر میں عین اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ درختوں کی آڑ میں سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ لاابالی سی لڑکی کھیتوں میں بیٹھ گئی اور زمین کے سینے پر بکھری ہوئی بیلوں سے کچھ چیز توڑ کر ٹوکری میں رکھنے لگی، ساتھ ساتھ وہ گنگنا بھی رہی تھی۔ اس کا گیت ناقابل فہم تھا، مگر آواز میں سوز اور گداز تھا۔ سبزیاں توڑ رہی ہے، اچانک رابعہ نے سرگوشی کی اور لڑکی چونک کر اسی جانب دیکھنے لگی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ کچھ دیر وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے آواز کے ماخذ کی جانب دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ صفورہ، کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ رابعہ نے جان بوجھ کر قدرے اونچی آواز میں سرگوشی کی تاکہ لڑکی متجسس ہو کر ان کی جانب آ جائے۔ نہیں، یہ ہمارے قبیلے کی نہیں ہے، صفورہ نے سرگوشی میں جواب دیا۔ شہتاج انہیں خاموش رہنے کا سگنل دیا اور وہ لڑکی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یقیناً اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف میں دیکھا اور ٹوکری زمین پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ تذبذب کا شکار رہی، پھر فوراً حرکت میں آ گئی اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں چھپے ہو، سامنے آ جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکی یہاں کسی کی موجودگی محسوس کر رہی ہے، جو یقیناً اسی نو آباد قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اب اس کی خوبصورت لڑکی کو زیادہ انتظار کروانا مناسب نہیں تھا، چنانچہ صفورہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کہہ رہی ہوں سامنے آ جاؤ، وہ دوبارہ بولی۔ تم یہاں کس کی موجودگی کی توقع کر رہی ہو؟ اچانک صفورہ درخت کی آڑ سے نکل کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ اس کی رائفل کا رخ لڑکی کی چمکتی ہوئی پیشانی کی جانب تھا۔ کون ہو تم؟ خلاف توقع وہ خوف زدہ ہوئی بغیر بولی۔ اور یہاں موت کے دہانے پر کیا کر رہی ہو؟ پہلے تم ہمیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ ایک دم رابعہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا اور وہ اسے چونک کر دیکھنے لگی، پھر گویا ہو۔ اور کتنے لوگ ہو تم؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، رابعہ نے کہا۔ تب تک وہ لڑکی اپنے لباس میں اڑسا ہوا خنجر نکال چکی تھی۔ میرا نام لیلی شہزادی ہے، اس نے کہا، اور وہ دونوں ایک جھٹکے سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ تو مر چکی ہے، صفورہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، مان شہتاج سردار نے سامنے آتے ہوئے کہا۔ میں کافی دیر سے الجھن میں مبتلا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہتاج سردار، وہ ایک دم ٹھٹک کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔
تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے خنجر دوبارہ اپنے لباس میں چھپا لیا۔ ہم سجاول کی شیطانی سلطنت کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، صفورہ نے کہا۔ لیلا شہزادی کے قریب پہنچ کر ایک تناور درخت کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں بھی پس اشجار چھپ گئے تھے۔ یہ ناممکن ہے، وہ پریقین لہجے میں گویا ہو۔ یہاں کسی کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ صفورہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کو بھی وہی بے بنیاد دوا پلا کر بتایا گیا ہے کہ اب وہ کئی 100 سال تک جیے گی۔ وہ بولی، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ اگر تم اس دوا کی بات کر رہی ہو جو تمہیں پلائی گئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ اس کا بنانے والا سارنگ مر چکا ہے۔ وہ نہیں مر سکتا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی مرے گا۔ وہ اسے استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہلکا سا کہکہ لگا کر بولی، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ شہتاج نے پوچھا۔ شہتاج سردار، اس کی دلیل میں خود ہوں۔ آج سے 2 سال قبل میں مر گئی تھی، پھر سارنگ نے میرا علاج کیا اور میں زندہ ہو گئی۔ بے وقوف لڑکی، موت کا کوئی علاج نہیں ہوتا، رابعہ نے کہا۔ زندگی اور موت صرف قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ مگر میں زندہ ہوں۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ اور تمہاری ماں؟ صفورہ بولی۔ وہ مر گئی تھی، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر سارنگ نے اس کا علاج کیوں نہیں کیا؟ شہتاج نے کہا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ بلا شبہ وہ جز بز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بولی، سارنگ نے کہا تھا کہ یہ بوڑھی ہو چکی ہے اسی لیے مر گئی۔ قبیلے میں تمہارا بھائی جابر موجود ہے، کیا اس نے اس سے نہیں ملو گی؟ شہتاج نے کہا۔ وہ مر گیا تھا اس دن میرے سامنے، اس نے بتایا۔ وہ تینوں سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا گیا ہے جو سارنگ نے صفورہ اور رابعہ کے ساتھ کھیلا تھا۔ ایک طرف انہوں نے جابر تبروک کو لیلا شہزادی کے موت کا منظر دکھایا اور عین اسی وقت اس کو جابر کی موت دکھا دی۔ کس نے مارا تھا جابر کو؟ بالی نے استفسار کیا۔ جندال قبیلے کے سردار مالک نے، وہ دانت پیس کر بولی۔ اسے سمجھانا اور بحث کرنا فضول تھا، کیونکہ اسے جو کچھ دکھایا گیا تھا وہ اگر کوئی اور بھی دیکھ لیتا تو سارنگ کی صلاحیتوں کا متعارف ہو جاتا۔ چنانچہ وہ اب کسی اور تدبیر پر غور کرنے لگے تھے۔ اب بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ دوبارہ مستفسر ہوئی۔ یہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سجاول اور اس کے دیگر نقاب پوش مارے جائیں گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ سارنگ بھی مر چکا ہے۔ صفورہ نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ اب تم بتاؤ، تم یہاں کس کی منتظر تھی؟ رابعہ نے استفسار کیا۔ مراد کی، اس نے فوراً بتا دیا۔ وہ کون ہے؟ سجاول کا چھوٹا بھائی ہے۔ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، وہ مجھ سے کرتا ہے، وہ بلا تامل بتاتی چلی گئی۔ تو پھر اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ بالی نے کہا۔ میں انتظار نہیں کر رہی تھی، مجھے شک ہو گیا تھا کہ آج بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا ہوگا۔ روز آتی ہو یہاں؟ ہاں، میں یہاں سے جڑی بوٹیاں توڑنے آتی ہوں اور لوگوں کا علاج کرتی ہوں، اس نے بتایا۔ اور وہ روزانہ تمہارے پیچھے آ جاتا ہے؟ ہاں، تنگ کرتا ہے اور دست درازی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تمہارے پاس خنجر ہے، اسے مار کیوں نہیں دیتی؟ صفورہ نے کہا۔ وہ نہیں مر سکتا، اس پر خنجر یا گولی چلانا فضول ہے، اس نے پریقین لہجے میں کہا۔ من جڑی بوٹیوں والے حصے کی جانب سے ایک مردانہ آواز آئی اور وہ چاروں یکدم خاموشی سے ساکت کھڑے ہو گئے۔ لیلا، میں جانتا ہوں تم مجھے دیکھ کر چھپ گئی ہو، فوراً سامنے آ جاؤ، میں نے سجاول بھائی سے بات کر لی ہے، اب ہم شادی کریں گے۔ جواباً لیلا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فوراً ہی صفورہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں کہا، تم نہیں، میں جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لیلا کی چادر اوڑھ کر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، لیلا نے آہستگی سے کہا۔ تمہیں فوراً پہچان لے گا، اس کی فکر مت کرو، میں 2 سال سے سنیاس قبیلے میں لیلا شہزادی بن کر رہ رہی ہوں، اس نے کہا اور ایک قریبی درخت کی آڑ میں کھڑے شہتاج سردار کو مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جواباً اس نے اس بات و تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے آج تک اس سے بات نہیں کی، لیلا بولی۔ یہ میری آواز نہیں پہچانتا، تم اس سے بے فکر ہو کر بات کر سکتی ہو۔ اب آ بھی جا سامنے میری جان، مراد اسے بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب صفورہ درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ خلاف توقع مراد کے چہرے پر نقاب نہیں تھا اور وہ اپنی باچھیں پھیلاتا اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ایک میانہ قامت، گندمی رنگت کا حامل قبول صورت جوان تھا، تاہم اس کی بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی، مونچھ اور سرخ آنکھوں نے اسے ہیبت ناک بنا رکھا تھا۔ قبیلے میں سجاول سردار بن رہا ہے اور تم یہاں ہو، وہ بولا۔ اس کی پراشتیاق نگاہیں لیلا پر جمی ہوئی تھیں۔ صفورہ سمجھ گئی کہ نیا سردار منتخب ہونے کی وجہ سے سب لوگ مصروف ہوں گے، یہی وجہ رہی ہوگی کہ انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارنگ سردار کے ہوتے ہوئے سجاول کیوں سردار بنے گا؟ وہ بولی تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آج تم نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب ہے تم راضی ہو؟
سارنگ زندہ ہے تو سجاول سردار کیوں بنے گا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ کیونکہ سارنگ نے خود اسے اجازت دی ہے، وہ بتانے لگا۔ اب سارنگ یہاں کبھی نہیں آئے گا اور اب تم بھی مجھے اجازت دے دو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل ایک درخت کے ساتھ کھڑی کر دی۔ رابعہ کی نگاہیں لیلا پر جمی ہوئی تھیں۔ اب لیلا کو بھی شک ہونے لگا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ اپنے جیتے جی سارنگ کسی کو سرداری کی مسند نہیں دے سکتا۔ کس بات کی اجازت؟ صفورہ مستفسر ہوئی۔ تم جانتی ہی ہو۔ وہ خباثت سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ آج میں نے نقاب اتار دیا اور تم نے چڑھا لیا۔ میں نقاب اتار دیتی ہوں، صفورہ نے کہا۔ مراد کی خونی آنکھوں میں ہوس الکولے لینے لگی تھی۔ اسی لمحے صفورہ نے نقاب اتار دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور حیران ہوتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ لیلا کہاں ہے؟ اس کا ہاتھ درخت کے ساتھ رکھی ہوئی اپنی رائفل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی لمحے صفورہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ متحرک ہوئی اور ایک زوردار گھونسا اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل پیچھے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا، صفورہ نے اس کی رائفل اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دی۔ اب وقت ضائع کیے بغیر بتاؤ کہ قبیلے میں کیا ہو رہا ہے؟ میں مگر تم کون ہو؟ وہ مستفسر ہوا۔ مجھے چھوڑو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، اس نے گھبرا کر کہا۔ سجاول سردار بن رہا ہے کیونکہ سارنگ مر چکا ہے، اس نے بتایا۔ صبح سے اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے سب قیدی فرار ہو چکے ہیں اور آدمی مارے گئے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ مگر تم تو کہتے تھے کہ سارنگ نہیں مر سکتا، اچانک درخت کی اوٹ سے لیلا نے سامنے آتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب جھوٹ اور دھوکا تھا، تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اب ان کے ساتھ تم بھی مرو گی، اس سے پہلے تم مرو گے۔ دفتن صفورہ نے اس کی گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر لیلا سے شادی کی حسرت دل میں لیے بے جان ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی مہر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھی طرح دیکھ لو، یہ بھی مر چکا ہے۔ رابعہ لیلا سے مخاطب ہوئی، اور اس نے تمہارے سامنے اقرار کیا ہے کہ سارنگ بھی مارا گیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بولی، یہ تو واقعی میں مر چکا ہے۔ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں ہے، شہتاج بولا۔ اسی لمحے اچانک شور غل برپا ہو گیا اور قبیلے کی جانب سے متعدد رائفل بردار سپاہی بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے سجاول تھا۔ یہ کوئی قبیلہ نہیں، گنتی کے چند محدود لوگ تھے۔ عورتوں کی تعداد کم و بیش 20 کے لگ بھگ تھی، جن میں صرف 4 نوجوان لڑکیاں تھیں، انہی میں سے ایک لیلا شہزادی بھی تھی۔ مردوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ مذکورہ نام نہاد نوعمود قبیلے کا رہن سہن اور چال چلن بھی خانہ بدوشوں جیسا تھا۔ صفائی ستھرائی اور تہذیب ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ ایک خیمے میں ایک عورت کے ساتھ 3 آدمی رہ رہے تھے۔ تاہم لیلا شہزادی کے ساتھ ایسا بالکل نہیں تھا، جس کی وجہ سے تسمیہ یہ تھی کہ وہ تو ایک قبیلے کی طبیبہ دایاں اور سب کچھ تھی، اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ سجاول کا درندہ صرف بھائی مراد اسے پسند کرتا تھا، چنانچہ اس کے لیے ایک الگ تھلگ خیمہ مختص تھا۔ یہ لوگ 2 سال سے نئے قبیلے کی آباد کاری میں تندہی سے لگے ہوئے تھے۔ اس مکروہ و قبیح عمل کے لیے انہوں نے مختلف قبائل سے متعدد لڑکیاں اغوا کی تھیں، جن سے بچے حاصل کر کے انہیں مار دیتے تھے، مگر ان کا یہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ ماؤں کے بغیر بچے اس بیہودہ اور غیر محفوظ ماحول میں پروان چڑھنے کی بجائے مر جاتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے کے حل کے لیے سوچ و بچار جاری تھی کہ اس دوران سارنگ کو قتل کر دیا گیا، لہٰذا ان کا 100 سال تک زندہ و جاوید رہنے والا نسخہ بھی بے سود ثابت ہوا۔ سجاول جو کئی مہینوں سے سرداری کے خواب دیکھ رہا تھا، سارنگ کی موت نے اس کی یہ مشکل آسان کر دی اور اسے بلا مقابلہ سردار قرار دے دیا گیا۔ مختصر سے نو آباد قبیلے میں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب لیلا شہزادی قبیلے سے نکل کر جڑی بوٹیاں لینے گئی تھی اور مراد اس کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ تھی کہ مراد کے قتل اور قبیلے پر گھات لگا کر حملہ کرنے کے جرم میں صفورہ، رابعہ اور شہتاج سردار کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مراد کے قتل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک سجاول 20 سے زائد آدمیوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ موقع ایسا تھا کہ انہوں نے کوئی مزاحمت کیے بغیر خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا۔ قبیلے کے وسط میں زمین میں نصب شدہ بڑے بڑے بانسوں کے ساتھ ان تینوں کے علاوہ لیلا شہزادی کو بھی باندھ دیا گیا تھا۔ سجاول کے آدمیوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور وہ مارو مارو کے نعرے بلند کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔
سامنے ہی ایک تختے پر مراد کی خون آلودہ لاش پڑی تھی اور سجاول قہربار نگاہوں سے رابعہ، صفورہ اور شہتاج کو گھور رہا تھا۔ تمہاری شیطانی سلطنت ختم ہو گئی سجاول، شہتاج نے بلند آواز میں کہا، اور تمہارا وہ شیطان سردار سارنگ بھی مر چکا ہے۔ خلاف توقع وہ مشتعل نہیں ہوا اور اپنے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے یہ بولا، تم سب کو میں ابھی اور اسی وقت پھانسی دے دوں گا، کیونکہ آج سے اس قبیلے کا سردار میں ہوں اور تم نے حملہ کر کے میرے بھائی کو مارا ہے۔ یہ قبیلہ نہیں سجاول، محض چند لوگوں کا گروہ ہے، صفورہ بولی۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ یہاں کس طرح پہنچے اور تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے یا نہیں؟ صفورہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا، ہم نے تمہارے قید خانے خالی کر دی اور وہاں موجود سب شیطانوں کو مار ڈالا۔ شہتاج نے جو ہی یہ کہا اسی لمحے ایک لہیم شہیم شخص رائفل لے کر اس کی جانب بڑھا اور اسے جانوروں کی طرح پیٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں شہتاج کا سر اور چہرہ لہولہان ہو چکا تھا۔ رک جاؤ ساکو، یکدم سجاول بولا، یہ مر جائے گا، ابھی اس سے بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ ساکو فوراً رک گیا، پھر لیلا کو گھورتے ہوئے بولا، یہ غدار ہے، اس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر مراد کی جان لی ہے، میں بھی اس کے سر میں گولی اتار دوں گا۔ رک جاؤ، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، اس کی موت آسان نہیں ہوگی، وہ غرا کر بولا۔ اس دوران رابعہ اور صفورہ قبیلے کی عورتوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید ان قبیلے کی اغوا شدہ لڑکیوں میں سے کوئی یہاں موجود ہو، مگر انہیں خاطر خواہ مایوسی ہوتی۔ تم یہ ہمیں بتا دو کہ جندال قبیلے سے اٹھائی ہوئی لڑکیاں کہاں ہیں، ہم بھی تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، صفورہ نے کہا۔ وہ سب مر چکی ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اب تمہیں بھی ان کے پیچھے ہی بھیج دوں گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سجاول، اگر کہو تو میں اس کا منہ کھلواتا ہوں، ساکو صفورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مگر اس کے لیے میں اسے اپنے خیمے میں لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ساکو، اسے لے جاؤ، یہ نہیں بولے گی تو ان میں سے کوئی بولے گا، اس نے رابعہ اور شہتاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے مت لے جاؤ، خبیث انسان، رابعہ چنگھاڑتے ہوئے بولی، ورنہ میں تمہارے سر میں گولی اتار دوں گی۔ شہتاج بے ہوش تھا اور لیلا بری طرح روئی جا رہی تھی۔ ساکو کسی درندے کی طرح صفورہ پر چپٹا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ مان درختوں کے جھنڈ سے خاموش گولی اس کے سر کے عقبی حصے میں گھس گئی اور وہ آخری چیخ مارے بغیر ہی اوندے منہ گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ گولی نہیں، موت کا نکارہ اور جنگ کا طبل تھا۔ صفورہ نے معنی خیز نگاہوں سے رابعہ کی طرف دیکھا اور وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ گولی سارا کی سنائپر گن سے چلائی گئی ہے۔ ساکو کی موت سے ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا۔ لوگ جدھر کو منہ آیا اسی جانب اندھا-دھند بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مراد اور ساکو کی لاشوں کو بھی رونتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران شہتاج بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں افراتفری میں بھاگتے ہوئے لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے سجاول نے ایک چال چلی اور سب کو بے دست و پا کر رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنی رائفل رابعہ کی پیشانی پر رکھتے ہوئے چیخ کر بولا، جس نے بھی گولی چلائی ہے سامنے آ جائے، ورنہ میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گا۔ یہ تم پہلے سے بھی بڑی غلطی کر رہے ہو سجاول، شہتاج سردار نے چمک کر کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، وہ غرایا اور پھر سے بلند آواز میں بولا، میں گولی چلا رہا ہوں۔ رابعہ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ صفورہ اور لیلا پترا کر رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا من سارا کی آواز سنائی دی، رک جاؤ، اور وہ فوراً مڑ کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ اس کے تمام سپاہیوں نے بھی اپنی رائفلوں کا رخ اس کی طرف کر دیا، جبکہ دو سپاہیوں نے بدستور اپنی رائفلیں صفورہ اور رابعہ پر تان رکھی تھیں۔ سامنے سے سارا پر اعتماد انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی درختوں کی آڑ سے نکل کر موت کے میدان کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے کئی گنا زیادہ حسین و دل آویز لگ رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے بال اس کے عنابی رخساروں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ اس نے صفورہ کے خوبصورت سا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی سنائپر گن کے ساتھ وہ موت کے ہرکاروں کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گہری نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اپنی گن سجاول کے سامنے پھینکتے ہوئے بولی، میں آ گئی ہوں، اب ان سب کو چھوڑ دو، گولی تم نے چلائی ہے۔ سجاول یہ کہتے ہوئے عین اس کے سامنے آ کر رک گیا، کوئی چلاکی نہیں چلے گی، تم اور تمہارا یہ ساتھی میرے نشانے پر ہے۔ ہاں، گولی میں نے چلائی ہے، اس نے بلا تامل کہہ دیا، تو اب اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، وہ غرایا۔ تمہارے یہ مٹھی بھر آدمی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی تم، سارا نے کہا۔ وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی ذہنی صحت پر شبہ ہو رہا ہو۔
تاہم صورتحال بلا شبہ مخدوش ہو چکی تھی۔ سجاول اور اس کے خونخوار ساتھیوں کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ تاہم صورتحال بلا شبہ مخدوش ہو چکی تھی۔ سجاول اور اس کے خونخوار ساتھیوں کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ صفورہ اور رابعہ کی تمام تر امیدیں سارہ سے وابستہ تھیں اور اب اس سے بھی یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ سجاول، آہستہ آہستہ تمہارے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میرا مشورہ مانو اور اس شیطانی نیٹ ورک کو ختم کر دو۔ وہ پرسکون انداز میں بولی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بات کہنے والی؟ وہ غراتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ تم کیا جانو؟ یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا کیا کچھ کیا ہے، کتنے آدمی کھوئے ہیں، کتنے لوگوں کو مارا ہے، تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس نے مراد کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے تعصب کے ساتھ کہا، جس پر اب مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ قبیلے کے لوگوں نے اب بھاگ دوڑ بند کر دی تھی، تاہم وہ دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف، افسردگی اور گہرے فکر و غور کے سائے لہرا رہے تھے۔ یقیناً سارنگ کی موت نے ان سب کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ تم میرے قبیلے میں کھڑی ہو کر مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہو۔ وہ غراتا ہوا اس پر جھپٹا اور اسے بالوں سے پکڑ کر بولا، تم لوگ یہاں آ تو گئے ہو مگر واپس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ اسے چھوڑو خبیث، مجھ سے بات کرو، شیطان نے چیخ نما آواز میں کہا۔ تو وہ سارہ کو چھوڑ کر اس پر جپٹ پڑا اور آن واحد میں اسے لاتوں اور مکوں سے روئی کی طرح دھن کر رکھ دیا۔ اس کے زخموں سے خون بہنے لگا تھا۔ صفورہ اور رابعہ نے چپ سادھ لی تھی۔ یقیناً وہ وکی کے منتظر تھیں۔ بلا شبہ اس کے آنے پر بازی پلٹ سکتی تھی۔ قبیلے کی مختصر ترین آبادی پھر سے جمع ہونے لگی تھی۔ اب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کلہاڑیوں اور رائفلیں پکڑ رکھی تھی۔ وہ سجاول کے ایک اشارے پر ان سب کو کاٹ کر پھینک دینے کے انتظار میں بے-تاب نظر آ رہے تھے۔ اب میں تمہاری سزاؤں کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے وحشیانہ انداز میں چنگھاڑا اور لیلا شہزادی کو گھورنے لگا۔ تم نے میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، سب سے پہلے میں تمہیں ماروں گا۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ ایک دم وہ سکتے کی کیفیت سے نکل کر دیوانہ وار چیخنے لگی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس سے خون بہنے لگا تھا۔ بزدل انسان، عورتوں کو باندھ کر انہیں مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارہ نے کہا۔ تمہارے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں نا؟ وہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے بولا۔ بچا سکتی ہو تو بچا لو ان کو۔ اسی لمحے سارہ نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا مگر پھر کسی خیال کے تحت اپنا ارادہ بدل دیا۔ صفورہ اور رابعہ کے سروں پر کھڑے ہوئے گن بردار کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار درختوں کی جھنڈ کی جانب اٹھ رہی تھیں مگر اس طرف بیٹھی ہوئی شہروز اور مالک بھی کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ وکی کا بھی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تمہارے سب ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ وہ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے غرایا۔ اب یہاں تمہاری موت کے سوا کوئی نہیں آنے والا۔ جب تک میرا رب نہیں چاہتا موت نہیں آتی، وہ بولی۔ تم دیکھ چکے ہو سارنگ کی مکروہ دوا پینے کے باوجود بھی تمہارے لوگ مر رہے ہیں۔ وہ جوش بوش ہو کر اسے گھورنے لگا، پھر بولا، سارنگ کا دور ختم ہو چکا ہے، یہ سجاول کا دور ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک قبیلے کے داخلی راستے پر شور و غل برپا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے گھوڑے ان کے پاس پہنچ گئے۔ سب سے آگے والے گھوڑے پر بذات خود دایاں ماں سوار تھی اور اس کے عقب میں جندال قبیلے کے کچھ سپاہی تھے۔ ان سب کو چھوڑ دو، میں سارنگ کی ماں تمہیں حکم دیتی ہوں۔ وہ گھوڑے سے اتر کر سجاول کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، ان لڑکیوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب صفورہ اور رابعہ کے چہروں پر امید کی کرن نظر آنے لگی جبکہ سارہ کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آ رہی تھی۔ میں کسی سارنگ کو جانتا ہوں اور نہ ہی تمہیں، سجاول بولا، لیکن تم آ گئی ہو تو ان سب کے ساتھ تمہارا قصہ بھی نمٹا دوں گا۔ ادھر دیکھو، میرے سامنے میرے بڑے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس نے مراد کی عبرت اثر لاش کی جانب اشارہ کیا۔ خبیث انسان، دایاں ماں سے اس طرح بات کرو گے تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، شہتاج سردار نے غصیلے انداز میں کہا۔ یہ بہت بولتا ہے، کوئی بند کرو اس کی زبان، اس نے گرج کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ایک آدمی نے اپنی رائفل کو لاٹھی کے انداز میں بلند کیا اور شہتاج کے سر میں دے مارا۔ اس کا سر لہو سے رنگین ہو کر ایک طرف ڈلک گیا تھا۔ لیلا شہزادی کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ صفورہ اور رابعہ بھی بری طرح پریشان نظر آنے لگی تھیں جبکہ سارہ اسے اپنی نظروں کے ترازو میں تول رہی تھی۔ یقیناً اس نے کوئی خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ بہارو، اب کوئی بھی بولے اس کو اسی طرح خاموش کر دینا۔ اس نے اپنے اسی آدمی کو حکم دیا جس نے شہتاج کے سر میں رائفل کا دستہ مارا تھا، اور اس فساد کی جڑ اس بڑھیا کو بھی پکڑ لو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ متعدد اسلحہ بردار آدمیوں نے دایاں ماں کو پکڑ کر اس کے ساتھ آنے والوں سے بندوقیں بھی چھین لیں۔ اب صورتحال
سارا کی توقع اور لاہ عمل کے خلاف ہو چکی تھی۔ لمحہ موجود تک کھیل سجاول کے ہاتھ میں تھا اور وہ اپنی مرضی کی چالیں چل رہا تھا۔ شہتاج کا لہو سے تر چہرہ اور سر بدستور ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ صفورہ اور رابعہ کے چہرے بھی اب زرد پڑنے لگے تھے۔ جو بولے سو حلال، وہ دوبارہ بولا، اب یہاں کوئی بھی بولے تو اسے بکرے کی طرح حلال کر دینا۔ تمہارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے سجاول، سارا نے متنفر انداز میں کہا اور بہارو اس کی طرف لپکا۔ رک جاؤ بہارو، اسے کچھ نہیں کہنا۔ سجاول فوراً بولا، اسے تماشے کے آخر میں ماریں گے۔ آگے بڑھتا ہوا بہارو فوراً رک گیا۔ میں نے داری کا سر کچل دیا ہے، اچانک دایاں ماں بولی، وہ بھی تمہاری طرح غدار تھی اور اب تمہاری باری ہے۔ صفورہ ایسے چونک کر دیکھنے لگی، وہ سمجھ گئی کہ دایاں ماں نے اسے ختم کر دیا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ داری کی غیر موجودگی میں اس کے سپاہیوں نے دایاں ماں کی اطاعت کر لی تھی اور وہ جو ہی سجاول کے قید خانے سے فرار ہو کر قبیلے پہنچی، موت کا شکار ہو گئی۔ اس نیک کام میں بخشل نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ بہارو، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ جو بھی بولے اسے شہتاج کی طرح خاموش کر دینا۔ سجاول غصے کی شدت سے چیخ کر بولا اور وہ اپنی بندوق کو لاٹھی کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے دایاں ماں کی طرف بھاگا۔ بلا شبہ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اسی لمحے سارا بجلی کی کوندی کی طرح لپکی، وہ سپرنگ کی طرح ہوا میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے اس کی پیراکی زوردار ٹھوکر بہارو کے بدنما تھوبڑے پر پڑی۔ اس کے ہونٹ ہی نہیں پھٹے بلکہ متعدد دانت بھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکری کی طرح ڈگرا کر رہ گیا، تاہم اس نے خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا اور آستین سے اپنے منہ پر پھیلا ہوا خون صاف کر کے سکورنے لگا۔ پورے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، حتیٰ کہ سجاول بھی بے یقینی سے سارا کو گھور رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو اب تمہارا کام تمام کر ہی دیتا ہوں۔ لہیم شہیم بہارو تکلیف کی شدت کے باوجود غرا اور اپنی رائفل کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور قبائلیوں میں شور و غل برپا ہو گیا۔ بہارو کے ٹریگر دبانے سے پہلے اس کا سر تربوز کی طرح بکھر گیا تھا۔ سارا نے فوراً اس جانب دیکھا جدھر سے گولی آئی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین اور تحیر انگیز نظارہ تھا۔ ڈی ایس پی فریہ کے ہاتھ میں رائفل تھی اور وہ کاشی اور قاسم کے ساتھ ان کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو، مار! مگر سجاول کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک اور گولی اسی جانب سے آئی اور اس کے منہ میں داخل ہو کر سر کے عقبی حصے سے نکل گئی۔ اس بار گولی فریہ نے نہیں، درختوں کے جھنڈ سے شہروز نے چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وکی، شہروز، مالک، کالکا اتاؤ اور بخشل متعدد اسلحہ بردار آدمیوں کے ساتھ بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ کالے جنگل میں جبر و دہشت کی علامت مور کا عفریت اور نقاب پوشوں کا سرغنہ سجاول اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکا تھا۔ قبیلے کے تمام لوگ سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہتھیار پھینک دیے تھے، مگر سارا کا کھیل دھیان کسی کی جانب ہی نہیں تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں اپنی جانب بڑھتی ہوئی فریہ پر جمی ہوئی تھیں۔ تم اور یہاں؟ اس نے بلا تمہید پوچھا۔ سارا، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس نے نادم انداز میں کہا۔ کیسا راستہ؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تم سے معافی مانگنے کا، فریہ بولی۔ اگرچہ ہماری بے بنیاد نفرت میں میرا بھی بہت نقصان ہوا، تم نے ایک رشتہ کھویا اور میں نے سب کچھ۔ یہ پرانی باتیں ہیں، میں سب بھول چکی ہوں، سارا بولی۔ تم بھی بھول جاؤ، میں عمر بھر نہیں بھلا پائی، بچپن سے جوانی تک، بلکہ آج تک احساس کی خلش اور ضمیر کے کچوکے دامن گیر ہیں۔ وہ رونے لگی۔ یہی نہیں، میں نے راحت معین کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اس سے عنقریب پھانسی ہو جائے گی۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے سارا؟ بائیں پھیلاتے ہوئے اور فریہ اس کی سینے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ ایک جذباتی اور کرب انگیز منظر تھا۔ دوسری جانب رابعہ، کمال، قاسم اور کاشی سے باری باری لپٹ کر رو رہی تھی۔ شہتاج شدید زخمی مگر زندہ تھا۔ اسے فوراً مالک اور اس کے سپاہی جندال قبیلے لے کر روانہ ہو گئے۔ لیلی شہزادی نے اس کے علاج کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ سجاول کے لوگ بھی مالک اور کالکا کے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ وہ مجبور اور لاوارث لوگ تھے۔ صفورہ دایاں ماں کے سینے سے لگ گئی اور وہ دونوں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ یہ کہانی تو میں بعد میں سنوں گی کہ تم لوگوں نے ہمیں کیسے ڈھونڈا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے داری کے ساتھ کیا کیا۔ سارا فریہ سے مخاطب ہوئی۔ ہمیں باغا مائی نے سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بتانے لگی۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے بخشل کے ساتھ مل کر اسے مارا اور سجاول کے ٹھکانے کی جانب پیش قدمی کر دی۔ راستے میں ہی مجھے وکی اور شہروز مل گئے، باقی سب تمہیں معلوم ہے۔ تم نے یہ سب
حکام بالا کے حکم پر کیا؟ سارا نے استفسار کیا۔ اس میں تمہارے ڈی آئی جی انکل سجاد حسن کا تعاون بہت زیادہ ہے، ورنہ آئی جی صاحب کبھی بھی اجازت نہ دیتے۔ تو تم یہ بھی جان گئی ہو؟ ہاں، آنے سے پہلے میں آنٹی صوفیہ سے ملی تھی، تب مجھے معلوم ہوا کہ سر سجاد حسن تمہارے خالو ہیں۔ فریہ نے کچھ دیر توقف کے لیے گہری سانس لی اور دوبارہ بولی، بلکہ مجھے اور بھی کچھ معلوم ہوا ہے۔ کیا؟ سارا ایسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہی کہ آپ میں سارا سرمد نہیں بلکہ انڈر کور پولیس آفیسر ایس پی سارا سرمد بھی ہیں۔ میم، فریہ نے اسے سلوٹ مارنے کا ارادہ کیا۔ فریہ، سلوٹ مت مارنا، وہ جلدی سے بولی۔ یہ راز شہروز کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں، اور ہاں، مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یس میم۔ یہ بھی نہیں۔ اوکے سارا۔ فریہ مسکرانے لگی۔ مگر میں شہروز کو بھی سر نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ میرا ہم منصب یعنی ڈی ایس پی ہے۔ تو تم یہ بھی جان گئی ہو، اور بھی بہت کچھ، یہ کہ آنٹی صوفیہ تمہاری اور اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ تم دونوں زندہ ہو، اس لیے تو مجھے آنا پڑا، مگر یہ کام کاشی اور قاسم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بالکل، سارا بولی۔ اور وکی کا کیا ہوا؟ شوکت کانسٹیبل نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ انسپکٹر شہباز کو وکی نے نہیں، اس نے مارا تھا۔ گڈ۔ وہ طمانینت کے ساتھ سر ہلاتی ہوئی رابعہ، کمال اور صفورہ کی جانب بڑھنے لگی۔ فریہ اسے جانتی ہے؟ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ رابعہ، کمال، وہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ مجھے وکی نے بتا دیا تھا، اس نے کہا۔ پھر باری باری صفورہ رابعہ سے بغل گیر ہو گئی۔ دایاں ماں نے بھی اسے بہت دعائیں اور پیار دیا تھا۔ وکی اور رابعہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھوڑوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شہروز، کرمو قبیلے پہنچ گیا ہوگا، ہم آج رات باغا مئی کے مہمان بنیں گے، سارا اسے بتانے لگی، اور کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور ہاں، صفورہ اور عطاؤ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، شہروز نے حسب عادت کہا، اور سارا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ خوف کے بادل چھٹ گئے تھے اور ہر جانب پرسکون ہوا ہلکورے لے رہی تھی۔